محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے مسلمان ہونے والے، آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جب آپ نے مکہ والوں کو توحید کا پیغام پہنچایا تو اس میں سب سے پہلے درجے میں پہل کون لوگ مسلمان ہوئے، اس کے بارے میں آج تفصیلی گفتگو ہوگی۔ عرب کے لوگ پرلے درجے کے جاہل، نادان اور خدا کے دین سے بے خبر ہو گئے تھے اور شرک و کفر میں ایسے پھنسے تھے کہ ان کی برائی وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سچائی کی یہ آواز جس کے کانوں میں سب سے پہلے پڑی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے خدا کی تعلیم کو پیش کیا تو وہ سننے کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد ساتھیوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نام قریش کے ایک مشہور سوداگر تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریش کے ایک نامور اور مشہور سوداگر تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خدا کا پیغام سنایا تو وہ بھی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اس وقت سے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کے کم سن بیٹے کا نام علی رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھ رہتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے مسلمان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے خادم کا نام زید بن حارثہ تھا۔ انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں تک 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے مسلمان ہوئی، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور خادم اور غلام میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہ اول الذکر، یہ 4 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مل کر چپکے قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے نیک اور سمجھ کے اچھے تھے، اسلام کی باتیں سمجھانی شروع کی۔ بڑے بڑے نامی لوگوں میں سے 5 آدمی صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے جو نامی گرامی لوگ اول الذکر ہیں وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 صحابہ کرام
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے شروع میں ہی انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور یہ لوگ اپنے قبیلے کے، اپنے شہر کے مشہور اور نامی گرامی حضرات تھے، اور اسلام میں بھی یہ لوگ بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ پھر یہ چرچا چپکے چپکے اور لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچی، اور مکے میں مسلمانوں کا شمار یہاں پہ معنی ہے تعداد، گنتی، عدد روز بروز بڑھنے لگا۔ ان میں چند غلام بھی تھے جن کے نام یہ ہیں: حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ۔ یہ سب غلام تھے۔ قریش کے چند نیک مزاج نوجوانوں بھی پہلے اسلام لائے، جیسے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم۔ اب رفتہ رفتہ یہ اثر مکے کے باہر بھی پھیلنے لگا، اور قریش کے سرداروں کو بھی اس نئی تعلیم کا سنگن لگنے لگا۔ ایک تو جہالت، دوسرے باپ داداؤں کے مذہب کی الفت، دونوں ایسی چیزیں تھیں کہ قریش کے سرداروں کو اس نئے مذہب پر بڑا غصہ آیا۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ مسلمان پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں جا کر چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی۔ بھتیجے سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا، یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا، تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چھپ چھپ کر اور چپکے چپکے بتوں کے خلاف واز کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح دین کا سبق پڑھاتے رہے۔ جو نیک اور سمجھدار ہوتے قبول کر لیتے، اور جو ناسمجھ اور ہٹ دھرم ہوتے وہ نہ مانتے بلکہ الٹے دشمن ہو جاتے۔ اس زمانے میں کعبے کے پاس ایک گلی تھی جس میں ایک بڑے سچے اور جانثار مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے اور ان کو خدا کی یاد اور نصیحت کی اچھی اچھی باتیں سناتے اور ان کے ایمان کو مضبوط بناتے۔ جو لوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ یہیں آ کر خدا کے رسول سے ملتے اور مسلمان ہوتے۔